بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کا ایپیسوڈ نمبر 2 کریں گے، اور یہ وہی آیت نمبر 7 سورہ بقرہ کے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ 2/7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ بات ہماری چلی تھی وہ یہ تھی کہ دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم 2/7۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے، یعنی یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے پہلے ہی دلوں پر مہریں لگائی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کافر ہی پیدا ہوئے تھے اور کافر ہی مر گئے، انہوں نے کفر والے کچھ کام کیے تھے اس لیے کافر ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مہریں لگتی کیسے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 45/22۔ یہ جس کو 9 آسمان پر گردش و درمیانہ ایم کہتے ہیں، جیسے گردش افلاک پیس رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سلسلہ کائنات کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے۔ کس لیے بالحق پیدا کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 45/22، تاکہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا صحیح بدلہ مل جائے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور انسان پر اس کے عمل کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ مہریں ایسے لگتی ہیں کہ جو کچھ اس کے جذبات کہیں وہی وہ کچھ کرتا چلا جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ 45/23۔ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا خدا بنا لیا، وہ انہی کا محکوم ہو گیا۔ عربی زبان میں ہوا ہو لفظ کی کیفیت یہ ہے کہ کسی چیز کا بلندیوں سے پستیوں کی طرف چلے آنا، پتھر کا پہاڑ سے اس طرح لڑکتے ہوئے آنا کہ جیسے جیسے وہ نیچے آتا جائے اس کے معیار حرکت مومنٹم میں یعنی رفتار میں تیزی آتی چلی جائے۔ اس کیفیت کو ہوا ہو کہتے ہیں۔ عرب اس لفظ کو جذبات کے لیے تجویز کرتے تھے، یعنی پہلے دن تو ان جذبات کے مطالبات کی رفتار کچھ خفیف سی ہوتی ہے، جوں ان جذبات کے مطالبات کو مانتے چلے جاتے ہیں ہم، یعنی ان کی محکومیت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، مطالبات اور احکام کی مومنٹم معیار حرکت میں بھی تیزی آتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ ہمیں اور محکوم بناتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان جذبات کی غلامی سے خود کو نکالنا آزاد دشوار گزار گھاٹی بن جاتا ہے، تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ اس سے پیچھا ہم چھڑا سکیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ 45/23۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود غلط راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ علم و بصیرت والے طبقے کے پاس ایسے دلائل منطقی ہوتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ دانشور اور ایمان والے لوگ یہی ہیں، کنوکشن والے، انٹیلیجنشل۔ دوسری طرف ان کی زندگی دیکھیے تو غلط راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مفادات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً 45/23۔ اور یوں ان کے کانوں پر ڈانٹ لگ جاتے ہیں، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ 45/23۔ اس قانون خداوندی کے بعد اب ان کو صحیح راستے کے اوپر کون لے کر آ سکتا ہے؟ جب جذبات کو اپنا خدا بنا لیا جائے تو مہریں لگ جاتی ہیں، جب مہر لگ جائے تب اس کے اوپر سمجھنے اور سوچنے کی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت بھی مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ جسے کہا جاتا ہے کہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا 47/16۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے تو ہیں، تو جب ان کو قرآن سمجھاتا ہے نظر آتا ہے جیسے غور و فکر کر رہے ہیں اور انہماک سے سن رہے ہیں، اور جب اس کیفیت سے اٹھ کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، تو ان سننے والوں کے پاس تاثیر کا کوئی ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا۔ انہی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم 47/16۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 47/16۔ ہر وقت یہ اپنے مفاد کے پیچھے لگنے کی سوچتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کی سماعت میں تاثیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ 83/14 میں بھی اس معاملے کو بیان کیا گیا ہے کہ معاملہ بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ جو قلوب کے اوپر مہریں لگتی ہیں یہ دراصل زنگ لگتے ہیں۔ یہ زنگ کیسے لگتے ہیں؟ زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ 83/14۔ جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں وہی زنگ بن کر ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کو خدا کی طرف سے مہریں کہا جاتا ہے۔ یہ جبر کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے، مشیت ایزدی سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان تو مجبور محض ہے۔
اس سے ذمہ داریوں سے بچ کر فرار کی گنجائش نکلتی ہے، یعنی اس سے یہ گنجائش نکلتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ گناہ کا اصل ذمہ دار تو میں نہیں ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے، بس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں نے ہی گناہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ظاہریت پر مبنی کچھ الفاظ ہم نے کہہ دیے ہیں اور نام رکھ دیا ہے احترام خداوندی کا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احترام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 36/47 ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، جو خدا نے زندگی کے لیے سامان زیست دیا ہے اسے یوں کھلا رکھو کہ ہر ایک کو ملتا جائے اور کوئی بھوکا نہ رہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا 36/47 کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ 36/47 خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ بھوکا رہیں تو کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اب تو خیر مسلمان خود بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین 36/47 یہاں دلال آیا ہے، دلال مبین گمراہی، اور وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی جس کے اندر یہ ہیں، اور آج یہی ہمارے یہاں عین اسلام بن گیا ہے، جزو ایمان بن گیا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم 43/20 یہ تو مشیت ایزدی ہے، اس نے یہی یہ سب کچھ چاہا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مشیت ایزدی ہے اس کی، اس لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا الزام انسان لگاتا ہے۔ ما لہم بذالک من علم 43/20 ان سے کہو کہ علم کی بارگاہ سے پوچھیں، سند تو ان کے یہاں سے کوئی ملے گی نہیں اور نہ یہ علم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں۔ انہم الا یخرسون 43/20 یہ قیاس آرائیاں ہیں، یہ بجائے جواز سے فراریت ہے، یعنی صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ منطقی دلائل کے برعکس ہم صبح و شام اپنی عملی اور علمی زندگی میں تضاد دیکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کوئی دوسرا کچھ چھین کر بھاگ جائے تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ خدا نے کچھ میرے حق میں لکھا ہوا تھا، وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کہے گا۔ وہ رپورٹ درج کرائے گا اور اس زیادتی کا حساب لینے کی کوشش کرے گا۔ تو کیوں کرے گا بھائی؟ جب اللہ نے کیا ہے تو پھر تو چپ رہے۔ کیوں ایسا کرے گا؟ اس لیے کہ علم کی بارگاہ سے اسے اسی ہدایت کی سند مل رہی ہے، لیکن دیگر معاملات میں وہ علم کی بارگاہ کی سند سے بے بہرا ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہاں اپنے جذبات کی، اپنے مطالبات کی، اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں علم کی بارگاہ میں جن باتوں میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اسی علم کی بارگاہ سے سند لو تو وہاں نہیں لیتا عقائد کے معاملے میں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون 43/22 تقدیر کے بعد تقلید کی بات کہہ دی کہ آباء و اجداد یہ کہتے اور کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ یہی دلیل دیتے ہیں۔ آیت 6/149 میں یہ کہا ہے کہ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مشیت کا مسئلہ ہے اور جبراً اور قہراً ہم سے کرایا جاتا ہے۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء 6/148 جب یہ پوچھو کہ کیوں شرک کی کیفیت اختیار کیے ہوئے ہو تو کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا، اس کی مرضی ہوتی تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد یہ کچھ نہ کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم 6/148 ان سے پہلے کی قومیں بھی تکذیب حقیقت کرتے رہے ہیں کہ خدا نے ایسا ہی کہا ہے، اور اس طرح سے حقیقت کو جھٹلاتے رہتے تھے اور جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اگر خدا کی مشیت و مرضی یہی تھی کہ تم سے غلط ہو تو پھر اس کا نتیجہ یعنی عذاب تمہیں کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ پھر عذاب بھی تو نتیجے کے طور پر آتا ہے۔ حتی ذاقوا باسنا 6/148 اعمال کی تباہیوں کے نتائج نے انہیں پکڑ لیا۔ اگر تم ذمہ دار نہیں تھے تو یہ گرفت اور عذاب کا نتیجہ تمہارے حق میں کیوں نکلا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا 6/148 الا الظن علم کی روح سے کیا تم اس کے حق میں کوئی دلیل لا سکتے ہو تو پھر لاؤ، جو کہ وہ نہیں لا سکتے وہ نہ لاتے ہیں۔ ان تتبعوا نہ الا الظن وان انتم الا تخرصون 6/148 یہ سب ظن کی کارروائی ہے، علم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا، اور جس کی تائید علم نہیں کرے گا ایمان بھی اس کی تائید نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں بیان کردہ قصہ ابلیس و آدم پوری تاریخ انسانی کا نچوڑ ہے۔ آدم کو حکم دیا گیا، اس سے لغزش ہوئی انسان سے، آدم سے،
اس نے معصیت کی، پھر اس نے ذمہ داری بھی قبول کی، اس طرح اس کی اصلاح اور باز آفرینی کا امکان باقی رہا اور باز آفرینی ہو بھی گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 7/23۔ اس طرح آدم نے غلطی کی، اصلاح کر کے جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کر لی۔ ابلیس نے جو معصیت کی اس کا جواب یوں ہے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم 7/76۔ میں نے کہاں غلطی و معصیت کی ہے، تو نے مجھے غلط راستے کے اوپر ڈال دیا تھا۔ یہ ساری عمر یہی کہتا رہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں، اور اس کے بعد ذمہ داری کسی اور کے اوپر تھوپے گا۔ جو یہ کہے کہ خدا یہ کچھ کرا رہا ہے، وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے ابلیس یعنی ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جانا کہ کسی جس کے پاس اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہی صحیح بعض آفرینی کا امکان باقی نہ رہے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیسیت جو مایوس ہو گیا اصلاح سے، اور آدمیت جس کے پاس اصلاح کا امکان باقی رہا۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کو فاعل قرار دینے کا مفہوم کیا ہے، اور کلمات اللہ کی اہمیت کیا ہے، اور سنت اللہ کسے کہتے ہیں؟ جب یہ کہا جائے کہ ختم اللہ علی قلوبہم 2/7 کہ خدا نے یہ بات کی ہے، خدا نے مہر لگائی ہے، اس طرح ہم براہ راست خدا کو فاعل قرار دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے کرنے کے لیے خدا نے کچھ قوانین بھی وضع کیے ہوئے ہیں۔ یعنی خدا جب یہ کہتا ہے کہ خدا یہ کرتا ہے تو ساتھ میں کچھ اس نے قوانین بھی وضع کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جب خدا اس کائنات میں کچھ کرتا ہے تو اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق کرتا ہے۔ ولن تجد سنت اللہ تبدیلا 33/62، اور اپنی اس روش کے اندر ہم کبھی تبدیلی نہیں کرتے۔ خدا نے جب آگ میں یہ خاصیت پیدا کر دی کہ وہ جلائے گی اور وہ تپش دے گی، تو اسے ہم کلمات کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک متعین قانون ہے، لا آف ڈیفائنڈ، اور جو شخص اس آگ کے اندر انگلی ڈالے گا تو اس کی انگلی جل جائے گی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ وہ قانون ہے جو کام کرتا ہے، لا آف ایکٹ جسے بولتے ہیں۔ وہ قوانین جس طرح سے عمل کرتے ہیں، یعنی لا آف اپلائڈ، اسے سنت اللہ کہتے ہیں۔ تبدیلی تو ان میں بھی کبھی نہیں ہوتی، قانون بھی ایک حکم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ حکم جو کبھی بھی نہ بدلے اور ہمیشہ اسی طرح سے رہے اسے قانون کہتے ہیں۔ لیکن وہ حکم جو کبھی بھی نہ بدلے اور ہمیشہ اسی طرح سے رہے اسے قانون کہتے ہیں، جیسا ہم سمجھ چکے ہیں۔ لیکن وہ حکم جو کبھی بھی نہ بدلے، ہمیشہ اسی طرح سے رہے، یہ بھی اس میں خاصیت ہونی چاہیے، اسے قانون کہتے ہیں۔ خدا کے قانون یا لا کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا پلان، اس کی ول اس کائنات میں کیسے کار فرما ہوتی ہے، کیسے آپریٹ ہوتی ہے۔ اس کار فرمائی کا ورک کرنے کا جو موڈ ہے اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بارش برسنے کی خاطر جس مرحلے سے گزرتی ہے، جس مرحلے سے گزرتی ہے بارش کا جو ایک پروسیجر ہے، وہ جس مرحلے سے گزرتا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی منشا سے مراد بھی خدا کا قانون ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، بارش پہلے سمندر سے بخارات کی طرح سے اوپر جاتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، جو بھی پروسیجر ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ سنت۔ خدا کا اذن سے بھی مراد خدا کا قاعدہ یا قانون ہوتا ہے، یعنی خدا کے متعین قوانین فطرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 2/31۔ انسان کو قدرت نے کائناتی علم حاصل کرنے کی صلاحیت پہلے ہی عطا کر رکھی ہے۔ ایک مادہ پرست یہیں پر رک جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان قوانین کے تابع چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا والی کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی طرح کائنات وجود میں آ گئی، اسے طبعی قوانین کے علاوہ جو کہ قوانین فطرت ہیں کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ملتے، اور یہی طبعی قوانین سامنے ہوتے ہیں جو آپریٹ عمل کرتے ہوئے اسے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی جو انسانی زندگی ہے اس کے لیے اسے کوئی قانون نظر نہیں آتا، یہ تو حقیقت ہے، مادی ساری چیزیں ہیں، انسانی چیزیں کہاں نظر آتی ہیں؟ تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں انسان آزاد ہے، جس طرح چاہے وہ جو کچھ چاہے راستے کا انتخاب کرے۔ قرآن الگ الگ انداز سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا اپنے قوانین کے مطابق ایسا کرتا ہے۔ یہ ساری بات کہنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک بات یہ راسخ ہو جانی چاہیے کہ قانون بجائے خواہش کو ایسی قوت نہیں ہوتی جو خود سے یہ کچھ کرے۔
کوئی قوت ہے جو قوت نافذہ کہلاتی ہے